ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہم وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، اور ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، بہت برے برے کلمات آپ کے بارے میں بول رہا تھا، اور میرے آقا وہ سننے کے باوجود مسکرا رہے تھے، وہ سننے کے باوجود بھی مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یہ لب کھولے کہ میں بھی جواب دوں، تو میرے آقا وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جیسے ہی آقا اٹھ کر جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق تو آقا آپ کی جان تھے، آپ تو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ آقا چلے گئے، مطلب آقا ناراض ہو گئے، تو فوراً اس کو کچھ بولنے کے بجائے فوراً دوڑے آقا کے پاس، آپ کا دامن پکڑا اور کہا یا رسول اللہ کیا بات ہوئی، کیا گناہ ہو گیا، کیا آپ ناراض ہو گئے؟ وہ میرے میوٹ کریں، وہ میرے بارے میں الٹا سیدھا بول رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، اور جیسے ہی میں نے رپلائی کرنا چاہا، جواب دینا چاہا، تو آپ اٹھ کے چل دیے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر سنو، جب تک وہ تمہارے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا، بول رہا تھا، تم پر ظلم کر رہا تھا، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا آپ کے جانب سے، اور وہ فرشتہ لگاتار لعنت کر رہا تھا اس کے اوپر، ایک فرشتہ لگاتار لعنت کر رہا تھا اس کے اوپر، تو میں اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کو معلوم بھی نہیں کہ یہ کتنی لعنت میں جا رہا ہے۔ جیسے ہی تم نے منہ کھولا وہ فرشتہ وہاں سے ہٹ گیا، جیسے ہی فرشتہ ہٹا میں اٹھ کے چلے گیا۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ رپلائی کرنے سے ہمارے جانب سے بولنے والا پھر کوئی فرشتہ مقرر نہیں ہوتا، جب تک ہم خاموش ہوتے ہیں نا، اللہ ہماری عوض میں ایک فرشتہ مقرر کر کے اس پہ لعنت کراتے رہتا ہے۔ ایسی ایک میرے آقا کے پاس میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داروں سے تو جوڑنا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، میں ان کو عطا کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھ کو محروم کرتے ہیں، اور میری عزتوں سے کھیلتے ہیں، مجھ کو تکلیفیں دیتے ہیں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ میرے آقا فرماتے ہیں صحیح میں جو کچھ تم نے کہا ہے وہ کرتے ہو، تو تم لگاتار ان کے پیٹوں میں گرم ریت ڈال رہے ہو، ان کے پیٹ میں برداشت کر رہے ہو، ان کے پیٹوں میں کیا ہو رہی ہے؟ گرم ریت پڑ رہی ہے۔ تو آقا نے فرما دیا جو تجھ سے توڑے تو اس کو جوڑ، جو تجھ کو محروم کرے اس کو عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے۔ اور یہ ایسا عمل ہے جس کی سزا بہت جلدی بھی ملتی ہے، اور جزا بھی بہت جلدی ملتی ہے، اور سزا بھی بہت جلدی ملتی ہے۔ توڑتے سے پرابلم میں آ جاتا ہے بندہ، اور جوڑتے سے عذاب سے بچ جاتا ہے، بہت ساری تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات بتا کے بس بیان ختم پہ ہے، ایک کوئی ابھی انڈیا میں یا باہر میں کوئی ایک میں نے ابھی قصہ پڑھا تھا کہ ایک ولی ایک اچھے بزرگ ان کے پاس میں ایک شخص گیا، اور وہ شخص رہنے والا تو گاؤں کا تھا۔ ایک شخص گیا اور جا کر وہ کیا اس نے اپنی آپ بیتی بتائی، کہ کہا حضرت میں بڑا پریشان ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں کینیڈا میں ہوتا ہوں، اور میں نے بہت روپیہ پیسہ کمایا، ڈالروں میں بہت پیسہ کمایا، اور کمانے کے بعد ہوا یہ کہ اچانک ڈاکٹروں کے پاس میں گیا، کچھ بیمار لگا، محسوس ہوئی بیماری، میوٹ کریں، تو میں نے ڈاکٹروں کو جب اپنی بیماری بتائی تو ڈائگنوس ہوا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے۔ تو ڈاکٹروں نے مجھے بلڈ کینسر بتا دیا، اور اب یہ بھی بتا دیا کہ اس کا علاج بھی نہیں ہے، اب بس چند مہینوں کے آپ مہمان ہو۔ تو حضرت میں تو ہار چکا ہوں اپنی بیماری سے، آپ کے پاس کچھ نصیحت کے لیے آیا ہوں کہ اب میری زندگی اختتام پہ ہے، بہت کم دن میرے پاس بچے ہیں، کچھ ایسا عمل بتا دیجئے کہ بات بن جائے۔
وہ اللہ والے تھے، انہوں نے بڑے غور سے اس کو دیکھا، سنا، سمجھا، اور پھر کچھ نصیحت اس انداز میں کی کہ کہا کہ اے نوجوان ایک بات سنو، اب تک تو جیے اپنے مطابق جیے، اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق جی کے 1 مہینہ دیکھو، اور اس کے بعد رپورٹ کراؤ۔ میرا اللہ پہ یقین ہے کہ رپورٹ تمہاری ایک دم نارمل آئیں گی، نگیٹو آئیں گی۔ کہا حضرت بتائیے کیا بنوں، کیا کروں؟ کہنے لگے تم کس گاؤں سے، کس شہر سے، آپ کا آبائی وطن کہاں ہے؟ کہا کہ میرا آبائی وطن یہ جگہ پر ہے۔ تو کہا کہ تم اب مرنے تو والے ہی ہو، ایسا کرو 1-2 مہینے کے لیے پورا اپنی جتنی فیکٹریاں ہیں اور جتنا کام آپ نے اپنے اوپر اول رکھا ہے وہ سمجھ لو آپ مر گئے ہو، ابھی سے چھوڑ دو اس کو، لوگوں کے حوالے کرو اس کو، اور تھوڑے دنوں کے لیے بالکل ایک بھولا بھالا انسان بن کے اپنے آبائی وطن چلے جاؤ، اور وہاں جا کر کیا کرو نا، تمہارے جو شجرہ نسب کے جو رشتہ دار ہے، ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں اپنا شجرہ نسب سیکھو۔ جو فیملی ٹری ہوتا ہے نا، شجرہ جس کو بولتے ہیں، اس کو سیکھو کہ ہمارے ماں باپ کا نام، پھر ان کے باپ، ان کے ابا کا نام، پھر ان کے ابا، ان کے ابا، ہمارے نانا نانی کا نام، دادا دادی کا نام، ہمارے ننیال ددیال سے جتنے رشتے آتے ہیں ان رشتوں کے نام لکھ کر یاد کرو تاکہ ان کی ہیلپ کرنے میں آسانی ہو۔ میوٹ کریں، مائک میوٹ کریں۔ تو اس شخص سے ان حضرت نے کہا، بزرگ نے کہا کہ ایسا کرو اپنے آبائی وطن جاؤ اور جا کر کیا کرو 1-2 مہینے وہیں رہو، اور جا کر ان کی چھوٹی چھوٹی جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کر دو۔ کسی کے یہاں نل نہیں ہے تو نل لگوا دو، کسی کے کھیت میں بکھر نہیں ہے، ہل نہیں ہے، وہ دلا دو، کسی کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہو اس کو درست کرا دو، کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کا یہ، جتنے تمہارے رشتہ دار قریبی خون کے رشتے ہیں، سگے رشتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر رہو، ان کے دکھ درد بھی سمجھو، قریب سے دیکھو، اور ان کی اس طریقے سے مالی مدد کرو، اور پھر مجھ کو 1 مہینے بعد آ کے بتانا، رپورٹ لے کر آنا۔ وہ شخص نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ وہ چلے گیا اپنے گاؤں جا کر اس نے اپنے جتنے رشتہ دار غریب تھے ان سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آیا، بڑے اچھے سے ان سے گلے ملے، مسافے لیے، اور کہا کہ میں 1-2 مہینے آپ ہی کے ساتھ رہنے والا ہوں۔ سب بڑے خوش ہو گئے، سالوں بعد جو گیا تھا تو آج 25 سال بعد پہنچ رہا ہے واپس اپنے گاؤں میں، تو وہاں جا کر سب لوگ نے بڑے اچھے سے اس کا استقبال کیا۔ پھر اس نے جو پیسہ تھا وہ اچھی طریقے سے ان کو، ان کی جو ایک دم ضرورت تھی وہ ضرورتوں پہ خرچ کیا، جو صحیح میں وہ ضرورت مند تھے ان پہ خرچ کیا، اور خرچ کر کے 1 مہینہ ان کے ساتھ رہ کر پھر وہ واپس پھر شہر آیا۔ پھر اس نے اپنی بلڈ ٹیسٹ کروائی، پوری بلڈ رپورٹ فوراً گئی، رپورٹ واپس آئی تو رپورٹ میں الحمدللہ اس کی ساری رپورٹیں نگیٹو تھی۔ اس کی رپورٹ میں کہیں کوئی کینسر نہیں تھا، کہیں کوئی بیماری نہیں تھی۔ تو یہ جو آقا نے فرما دیا نا، جو چاہتا ہے عمر میں برکت ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، جو چاہتا ہے عمر میں برکت، رزق میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ اور صلہ رحمی میں اور کون کون سے رشتہ دار آتے ہیں معلوم ہے؟ یہ پیٹ کے گود کے رشتے تو آتے ہیں، ساتھ میں پھر رشتے کچھ نکاح کے بعد بڑھ جاتے ہیں، ہمارا اسے معاشرہ کہتے ہیں، اور وہ معاشرے میں نکاح کے بعد کون سے رشتے بڑھتے ہیں؟ نکاح جیسی ہوتا ہے تو ہسبینڈ وائف تو غیر محرم سے محرم ہو جاتے ہیں، ان کے ماں باپ جو آتے ہیں، ان کے ماں باپ جیسے سسر اور بہو کا رشتہ جو ہوتا ہے حرمت والا رشتہ ایک اور بن جاتا ہے۔ یہ حرمت والا رشتہ جیسے ماں بیٹے کا رشتہ، حرمت والا رشتہ، ان میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ باپ بیٹی کا رشتہ، ان میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، حرمت والا رشتہ۔ اسی طریقے سے بہو اور سسر کا رشتہ بھی حرمت والا ہے اسلام میں۔ یہ کون ہے؟ یہ قانون میں ان کو کیا بولتا ہے؟ فادر ان لا۔ تو ان سے نکاح حرام ہے، اور یہ حرمت والا رشتہ اور بن گیا، تو ان رشتوں کو بھی نبھانا، ان کو باقاعدہ اپنا باپ ہی سمجھنا۔ اور ادھر
ساس اور داماد کا رشتہ، یہ بھی حرمت والا رشتہ ہے، اور اس حرمت والے رشتے کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو مدر ان لا، اور یہ سن ان لا، انگلش اس میں انڈین پینل کوڈ میں بھی، اس میں بھی۔ تو یہ بھی حرمت والا رشتہ ہے، قطعی ان میں نکاح جائز نہیں ہو سکتا، حرام رشتہ ہے، نکاح کے لیے حرام ہے۔ جس طریقے سے تیری ماں ہے اسی طریقے سے تیری بیوی کی بھی ماں تیری سگی ماں جیسی ہے، جس طریقے سے تیرا باپ ہے اسی طریقے سے تیری بیوی کا باپ بھی تیرا باپ ہے، جس طریقے سے تیری بہو ہے وہ بیٹی کے برابر ہے، بیٹی ہے، حرمت والا رشتہ ہے۔ تو ان رشتوں کو اچھے سے نبھانا، پھر آگے جا کر جتنے ہمارے جتنے چچا تایا اور پھپھا یا پھوپھیاں، پوری پھوپھیاں، خالائیں، ماموں، یہ سب حرمت والے رشتے، ادھر والد کے جانب سے بھی اور والدہ کے جانب سے بھی یہ رشتے حرمت والے کہلاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم رشتوں کو اچھی طریقے سے سمجھے۔ آج پرابلم یہ ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بولتے ہیں رشتے نبھتے نہیں ہیں ہم سے، کیونکہ کیا ہوتا ہے ہم ان کو کمپٹیشن کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ آئیے آج ہم عہد کریں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تو پھر ہماری انا کہاں معنی رکھتی ہے کہ اس نے ہمارا فلاں ٹائم پہ دل دکھایا تھا، اس نے ہماری بیٹی کو یہ کہہ دیا تھا، اس نے ہمارے بیٹے کو یہ کہہ دیا تھا، وہ بھائی سے میرا اتنے دن سے رشتہ نہیں ہے، وہ بہن سے میرا اتنے دن سے رشتہ نہیں ہے، اب تو میں اسے شکل نہیں دیکھوں گی، اور بانی بنا کے رکھ دینا، زندگی بیت جاتی ہے اور اسی میں موتیں آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور دین کی باتیں چل رہی تھی۔ اچانک میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلا، کیا نکلا؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہم میں جو بھی قاطع ہیں وہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائے، ہم میں جو بھی قاطع ہے، رشتہ توڑنے والا ہے، وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر چلے جائے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک صحابی رسول وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بنا کچھ کہے، بنا کچھ بولے، وہ وہاں سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر آ کے مجلس میں بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں، پیارے آقا سے وہ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال ہوئے میری خالہ سے میری بات چیت نہیں تھی، 2 سال ہوئے میری خالہ سے میری بات چیت نہیں تھی، جیسی آپ نے کہا تو میں فوراً اپنی خالہ کے گھر گیا اور خالہ کی مان منوہار کی، کچھ تحفے لے کر گیا اور ان سے مؤدبانہ معافی مانگی اور ان سے گلے مل کر، ان سے محبت کی بات کر کر اب میں پھر آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا ہوں، اب میں قاطع تو نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے آقا سے محبت کرنے والے جو صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں، آپ کی بات کو کی اطاعت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت جلیل القدر صحابی رسول ہوئے، بہت بڑے ہیں آپ، اتنے بڑے صحابی رسول، بہت زیادہ تر حدیث الحمدللہ آپ کی ہے، اور آپ ایک مرتبہ بہت بڑے جید عالم بھی ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ حلقہ ذکر لگائے ہوئے تھے مسجد میں، اور ذکر کی کا حلقہ لگا ہوا تھا، سب عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسی دین کی باتیں چل رہی تھی اس کے بعد دعا ہونی تھی، اس کے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ جو بھی قاطع ہیں میری مجلس سے اٹھ کر چلے جائے، کیونکہ ابھی ہم دعا کرنے لگے ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ صلہ رحمی جو نہیں کرتا، جو قطع رحمی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، رشتہ داروں سے اچھی طریقے سے نہیں ملتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے شب قدر میں بھی بند ہوتے ہیں۔ شب قدر میں بھی قطع تعلقی کرنے والے کی کوئی دعا، رات بھر کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک شراب نوشی کرنے والے کی، ایک قطع تعلق کرنے والے کی، ایک ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والے کی، سود کھانے والے کی، 6 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ دعا قدر والی رات میں بھی قبول نہیں کرتا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اس سے بدتر کون سا گناہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جو بھی میرے اس حلقے میں بیٹھا ہے، میں دعا کرنے لگا ہوں، اگر کوئی یہاں قاطع بیٹھا ہے، کسی نے رشتہ توڑا ہوا ہے، قطع کیا ہے، تو پھر وہ میری مجلس سے اٹھ کر چلے جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں دعا مانگوں اور میری دعا عرش معلیٰ تک نہ جائے، وہ معلق ہو کر واپس، اور ہو سکتا ہے قاطع کی وجہ سے ہم پر عذاب آ جائے۔
اسی لیے وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، وہ ہمارے مجلس میں نہ بیٹھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوں گی، ہم سب کی دعا قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے، اپنی انا کو فنا کریں۔ انا کو فنا کرے بنا اللہ نہیں ملتا۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، بہت وقت کم بچا ہے، وقت ہے بھی کہ نہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہی آخری دن ہے، آج ہی ایک بڑے جلیل القدر صوفی بزرگ الحاج بابا فرید الدین مسکینی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے، آج ہی ان کی تدفین ہوئی ہے، لیکن دین کا کام تھا اسی لیے ہم نے کرنا تھا اور کر رہے ہیں۔ اللہ اس کا ایصال ثواب آپ کی روح پاک کو پہنچا دے۔ اور دیکھیے زندگی کا کوئی مقصد نہیں، لیکن جیو تو ایسا جیو کہ کسی خوب نے، کسی دانا نے کیا خوب لکھا ہے، جب میں دنیا میں آیا تو میں رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے۔ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو بچہ روتا ہے اور سارے رشتہ دار ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کچھ ایسا کر کے جاؤں نا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو لوگ روتے ہو اور میں ہنستا جاؤں۔ تو ایسا کام کریں، اپنے اندر سے وہ خامیاں نکال لے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اگر اللہ ناراض ہوا تو کچھ نہیں بنے گا۔ قبر کی ایک رات کیا ایک لمحہ گزارنا بہت مشکل ہے۔ 1 گھنٹہ لائٹ جاتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا ہے، ڈنک مچھر کا تو مجھ سے بھی سہا جاتا نہیں۔ قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہوں گی یا رب، کیوں ہم کسی کو تکلیف دیں؟ تکلیف دینے ہم نہیں آئے ہیں۔ کوئی ظلم کرے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ ہاں کوئی شریعتاً ظلم کرے، اسلام کے لیے کچھ الٹا سیدھا کرے تو پھر تو اس کی معافی نہیں ہے۔ کوئی کسی کی عزت آبرو سے کھیلے تو پھر اس کی معافی نہیں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن ہماری ذات میں اگر کسی نے ہم کو تکلیف دی ہے، ظلم کیا ہے، ہم اس کو اچھی طریقے سے احسان بتا کے بھی معاف نہ کرے، دلی دل میں معاف کر دے، روز معاف کر کے سوئے۔ اور بھائیوں سے بھی ایک حدیث پاک ہے کہ بھائی جب بہن کے گھر جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے، کچھ تحفہ لے کر جائے، کچھ تحفہ لے کر جائے۔ اور بہنیں اپنے بھائیوں کو معاف کر دے، بھائی اپنے بہنوں کو معاف کر دے، ماں باپ اپنے بچوں کو معاف کر دے، اور چچا تایا جتنے دادی رشتہ دار ہیں سب کو منانے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اور بتا دیں کہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ زکوٰۃ کا بھی بڑا اچھا اصول بتا دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا بائی بلڈ والے جو رشتے ہیں، کیسے والے؟ جن کو ہم نے جنم دیا ان کو بھی زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے، جنہوں نے ہم کو جنم دیا ان کو بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب زکوٰۃ جائز نہیں ہے تو اب ان کی ہیلپ نہیں کرنا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا ہے ان کو۔ تمہارے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، اوپر کے پردادا جتنے رشتے ہیں، یہ سب رشتے ہم کو جنم دینے والے، ان پہ زکوٰۃ جائز نہیں۔ پھر نیچے کے رشتے، ہمارے بیٹا بیٹی، ان کے بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، ان کے پوتا، ہمارے پوتا پاتی، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، اسلام کتنا شاندار مذہب ہے۔ زکوٰۃ دور والے رشتہ دار کو دے سکتے ہو، لیکن ان کا تو فرض ہے، حق ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے دادی رہتے ہیں تو آپ ان کو عزت احترام کے ساتھ جو کھاتے ہیں وہ کھلائے، جو پہنتے ہیں وہ پہنائے، ان کی دوا علاج سب اس کا اچھی طریقے سے کرے، ان کی خدمت کرے۔ آپ کا حق ہے، آپ پر ان کا حق ہے، آپ کے ماں باپ ہیں ان کا حق ہے، آپ کے پھر بھائی بہن ہیں جو آپ کی کفالت میں ہیں، ان کا بھی آپ پر ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، کمانے لائق نہیں ہوئے ہیں، بہنیں تو بیچاری بن شادی شدہ بیٹھی ہیں، تو ان پہ پورے بھائیوں پہ ان کی کفالت کا حق ہے، وہ ان کی شادی بیاہ بھی کرے، بڑا بھی کرے، ان کا خیال رکھے۔ اور بھائیوں نے تو جب تک کمائے نہیں تب تک شادی کرنا ہی نہیں چاہیے۔ ایسے ہی ہے کہ ماں باپ کرتے ہیں، لڑکا کماتا نہیں ہے، بڑے بھائی کو بولتے ہیں تو کما دے اور اس کی شادی کر دے اور بعد میں وہ کھلائیں گا کیا؟ جب تک وہ کمانے کے لائق نفقہ خود اپنی بیوی کو دینے لائق نہیں ہو جاتا، کسی لڑکے کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ظلم ہے بڑے بھائی کے اوپر کہ بڑے بھائی کو کہو کہ آپ اس کی شادی کر دو، تو یہ شادی تو کرے اور وہ اپنے بال بچوں کو کب پالے؟ ایسے یہ
صلہ رحمی نہیں کہلاتی، ورنہ لوگ کہنے لگے یہ بھی صلہ رحمی ہے کہ بھئی ہم نے ماں باپ نے 10 بچے پیدا کیے ہیں اور اب بیٹیوں کی شادیاں تو چلو اس کے ذمہ ہو سکتی ہے بڑے بھائی کو اگر باپ نہیں ہے تو، لیکن بھائی بھی ان کی بھی شادی اگر بھائی کو کرنا ہے تو یہ تو بہت بڑا، یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علم و فہم عطا کرے، حضور پاک کی سنتوں پہ، حضور پاک کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب خوب توبہ کی توفیق دے۔ دن گزر جائیں گے لیکن اس دن کو ایسا بنا لے کہ آج ہی جس نے رشتہ جس سے ٹوٹا ہوگا اس کو فون کر کے توبہ کرے۔ فون کر کے نہیں اتنی اچھے سے توبہ ہوتی، تحفہ دینا سنت ہے، تحفہ لینا سنت ہے۔ جو بھی چیز اس رشتہ دار کو پسند ہے وہ تھوڑی سی خریدے، تھوڑا سا پکائے بنائے، یا اپنے گھر ان کی اچھی سی دعوت کرے، اور بڑی محبت کے ساتھ یہ بھی سوچے جب رشتہ دار آئے تو ان کو دروازے پہ، اگر آپ اندر ہو آواز آ گئی تو دروازے پہ لینے جاؤ، اور جب وہ جا رہے ہیں تو ان کو دروازے تک چھوڑنے جاؤ، ورنہ رشتہ دار تو یہ ہوتے ہیں باہر والوں کو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اور رشتہ دار آیا تو گیٹ بند کرنے بھی نہیں آتے، یوں دھڑ سے وہ کیا اور ہو گیا، اور بولتے ہیں، اور پھر بڑی بڑی اسٹیٹس پہ روز نئے نئے دین کی باتیں لکھی ہوتی ہے۔ اسٹیٹس میں مت کرو، اپنے دل کو صاف کرو، دل کو پاک کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے بن جاؤ کہ جب آپ مرو ہم مرے تو ان رشتہ داروں کو صحیح میں رونا آنا چاہیے، صحیح میں انہیں تکلیف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔